अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उल-करनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ मुल्क के अंदर इलेक्शन की गहमा गहमी स्टार्ट हो चुकी है। केपीके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो वर्कर कन्वेंशन स्टार्ट किए हुए हैं वो दायरे फ्राइडे सैटरडे संडे को होते हैं ऑफ डेज में, क्योंकि वो शीरल मरवत साहब उसको लीड कर रहे हैं। वो दायरे एडवोकेट है, उनको अपने जो मामलात है वो देखने पड़ते हैं। फिर वो 3 दिन यहाँ पर आते हैं। अब सुना ये है कि दायरे अगले हफ्ते से बलूचिस्तान, फिर उसके बाद पंजाब की बारी है। तो इसके साथ साथ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन्होंने भी अपने जो है जलसे वो स्टार्ट किए हैं। अगर हम पहले बात करें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, तो उनका जो अब एक जलसा हुआ है लोअर दीर के अंदर। देखें, ये लोअर दीर के अंदर जो जलसा हुआ है बिलावल साहब का, ये बहुत ही फलाप शो था। ये मुझे नहीं लगता कि इनको कौन आखिर मशवरे दे रहा है कि आप इस सूरत हाल के अंदर केपीके में जाकर कोई जलसा करें। नून लीग ने इस हवाले से बहुत अच्छा किया हुआ है कि वो इन चीजों से अवॉइड कर रहे हैं कि ऐसी जगह जहां पर बजाय लग रहा है आपको कि आपकी वहां पर खिफत होगी, तो वहां पर वो नहीं जा रहे। लेकिन बहरहाल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो ये यहाँ पर एक पहले भी उन्होंने जलसा किया है, अब भी वो जलसा वहां पर उन्होंने किया है लोअर दीर के अंदर। हालांकि लोअर दीर के अंदर जो शेर अली मरवत साहब का वो वर्कर कन्वेंशन था वो भी इनसे कई गुने ज्यादा था। बिलावल को पता नहीं बहरहाल किसने मशवरा दिया है कि आप यहाँ पर जलसे करें। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब तक पंजाब के अंदर जलसे नहीं स्टार्ट करेगी, उनका कोई भी यहाँ पर रेपुटेशन जो है या उनकी जो हवा है वो नहीं बनने। केपीके से कोई हवा नहीं उभरती। वहां पर आपकी हवा तब नहीं उभरती है, आपकी बनती है पंजाब के अंदर। उसका असर तब होगा जब पूरा का पूरा केपीके आपको सपोर्ट कर रहा। वो हम देख रहे हैं, पिछले दूसरा तीसरा इलेक्शन है, वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो एज हासिल है, तो उसकी हवा वो कन्वर्ट करता है अपने पंजाब के अंदर। तो पीपल्स पार्टी को सिंध जाते हैं, वहां पर कुछ जलसा करते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट चले जाते हैं केपीके। पंजाब इतना बड़ा हल्का है, 141 जो ओपन की सीटें हैं वो यहाँ पर आपने कंटेस्ट करनी है। यहाँ पर आप अपने लोगों को इंगेज करें, मुख्तलिफ डिवीजन के अंदर जलसे करें। देखिए, उसका असर पड़ता है। असर इन सेंस पड़ता है कि आपको अगर पता चल जाए कि आपके करीब वाले हल्के के अंदर कोई इलेक्शन हो रहा है डिवीजन के अंदर, वो पार्टी बैनर्स की बाहर होती है, पार्टी झंडों की बाहर होती है, सोशल मीडिया के ऊपर उसका एक चर्चा होता है। अच्छा बुरा वो दायरे मिक्स वो कोई भी हो सकता है। मुखालिफ आपके कहेंगे कि ये ठीक नहीं हुआ, आपके जो साथी होंगे वो कहेंगे जी बहुत बड़ा कामयाब जलसा था। लेकिन बहरहाल जो है वो आपकी बात होना शुरू हो जाती है उस डिवीजन के अंदर, उस इलाके के अंदर। तो बिलावल साहब का एक बहुत ही फ्लॉप शो हुआ है। मैं नहीं समझता कि अब वहां पर जाना चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। अपनी जो जितनी एनर्जी है वो बिलावल साहब के पास, अगर जो बिलावल रह गई है उसको ये सर्व करें पंजाब के अंदर। आप पंजाब के अंदर मुझे नहीं, मुल्तान से स्टार्ट करने ज़ाहिर है आपका गढ़ है, रहीम खान से स्टार्ट करें आपका गढ़ है, हफ्जाबाद मंडी बहाउद्दीन में चले जाए वहां पर आपका गढ़ है। लाहौर को अवॉइड करें, साउथ पंजाब के और जो जगह हैं उनको अवॉइड करें। जहां पर मजबूत कैंडिडेट है आपके वहां पर आप चिन्योट में चले जाएं, ठीक है, फैसलाबाद में कोई 1-2 शो करा दे। तो इस तरह से अगर आप अपनी एक्टिविटी को ज्यादा पंजाब के अंदर जितना ज्यादा करेंगे तो उसका असर जो है वो पूरे मुल्क के अंदर होगा। अगर आप एक कोने में जाकर करेंगे, और वो भी फिर इस तरह का जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन नहीं है, जो जलसा है जिसके अंदर जो कुर्सियां हैं उनको बिछाने की भी इजाजत नहीं, मतलब जरूरत नहीं पड़ी, वो वैसी की वैसी ऐसे ठाप के रखी हुई है। बिलावल साहब तकरीर कर रहे हैं, ज़ाहिर उन्होंने कहा दफा करें जी, जो मुंतजमीन थे बंदे तो आने नहीं है। वो आप वीडियो में देख सकते हैं कि वो कितने लोग हैं वहां पर। इससे तो आम कोई एमएनए एमपीए का कैंडिडेट है वो भी इस तरह के हलकों के अंदर अपना जो है जिसको कहते हैं वो कन्वेंशन अच्छा बेहतर कर सकता है। मरियम नवाज साहबा की अगर हम बात करें, मरियम नवाज साहबा जी वो जलालपुर जट्टा में गई है। जलालपुर जट्टा जो है ये तहसील है जी गुजरात की। यहाँ पर चौधरी साहब जो है शुजात हुसैन और परवेज इलाही, इनका गढ़ है, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन के साथ इनकी अब बनती है। अभी हमने देखा है 2-3 दिन पहले नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये सारे लोग चौधरी शुजात हुसैन के पास गए भी हुए थे। वो सिर्फ इसलिए गए थे कि वो एक इमेज दे रहे थे कि इस सीट के ऊपर अब मुस्लिम लीग काफ भी हमें सपोर्ट कर रही है, तो इसलिए जो लोग हैं वो हमारा भी साथ दें, क्योंकि अब हमारी सुलह हो गई है। तो इसी तनाजुर में उन्होंने जलालपुर जट्टा में एक
جلسہ کیا مریم نواز صاحبہ نے، جو کہ انتہائی فارغ شو تھا. ٹھیک ہے، پنجاب کی سیاست کے حوالے سے، گجرات کی سیاست کے حوالے سے، جو اپر پنجاب ہے، جو اس کو ہم پولیٹیکل ٹرم میں اپر پنجاب کہا جاتا ہے، سینٹرل پنجاب، وہ ان کو اگر دیکھا جائے وہ بہت ہی بھیڑا سا شو تھا. اس کے اندر کوئی لوگ نہیں تھے. پھر پنجاب آپ اگر وہاں پر جانا بھی تھا تو آپ ایک کمپین چلتے صحیح تھی، دوسرے علاقوں سے لوگوں کو لے کر آتے. آپ نے ایک دو جو قریب کے حلقے ہیں گجرات کے، لالا موسیٰ وغیرہ ادھر ادھر کے، آپ نے ان کے بھی اتفاق کیا. دیکھیں یہ آپ کو، یہ مسلم نون کو سمجھنا چاہیے کہ لوگ ان کو پسند نہیں کرتے. اب یہ بات ختم ہو گئی کہ پنجاب، سندھ، بلوچستان یا کوئی، بس لوگ نہیں پسند کرتے. وہ پنجاب کے بھی اس میں شامل ہیں، وہ سندھ کے بھی شامل ہیں، اپر پنجاب کے بھی، ساؤتھ پنجاب کے بھی، سارے لوگ شامل ہیں. تو اس لیے مسلم نون کو، جو آپ ایک میڈیا کے اوپر، آپ کا جو میڈیا آپ کے ساتھ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کا یارانہ چل رہا ہے، اس کو اس طرح کے فلاپ شو سے فلاپ نہ کرے. دیکھیں ان چیزوں سے مخالف پارٹیز کو جو ہے وہ تقویت ملتی ہے. پھر جو لوگ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ ان کے پاس پلے ہی کچھ نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں، امیج یہ دے رہے ہیں جی ہم 2/3 میجارٹی کے ساتھ ہمیں کامیاب کرائیں، اور حالت یہ ہے آپ تو ایک ضلع کے اندر جلسہ تک نہیں کر پاتے. دیکھیں اب اگر اس طرح کے جلسے کے بعد اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کو جتا دے گی تو دنیا دیکھ رہی ہے. یہ 97 نہیں ہے، یہ 90 کا دور نہیں رہا کہ آپ کہیں گے جی ہم جیت رہے ہیں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے واقعی آپ جیت رہے تھے یا نہیں. اب تو آپ کی بات جو ہے وہ پورے سوشل میڈیا کے اوپر آپ سٹارٹ کرتے ہیں. آپ کے جلسے سے پہلے آپ کے جلسے کی جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے یا پازیٹیوٹی ہوتی ہے وہ سوشل میڈیا کو پھیل چکی ہوتی ہے اس سے پہلے. تو اس لیے آپ اگر اس طرح کے شو کریں گے اور اس کے بعد ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ فوج ہمیں جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمیں 2/3 میجارٹی دلا دے گی، تو اس طرح کا کام نہیں ہونے والا. آپ اس خمار سے نکلیں کہ آپ کو جتایا جا رہا ہے، یہ آپ کے ساتھ ہاتھ ہونے جا رہا ہے یا ہاتھ ہو جائے گا مجھے لگتا ہے. کیونکہ دیکھیں ووٹ لوگوں نے دینے ہیں. اسٹیبلشمنٹ میں ہاتھ میں ہوتا تھا پہلے جب وہ 2 4 8 سیٹیں ہوتی تھی، اور پھر آپ اس وقت مقابلہ ہوتا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ نہ تو میڈیا کے اندر اتنے ہوتے تھے نہ کچھ، اور وہ اب اپنا بیس بناتے تھے سندھ کے اندر. تو یہاں پر بنیادی طور کے اوپر سندھ کے لوگ کو ویسے اون بھی نہیں کیا جاتا تھا، یہ بھی ایک ریئلٹی ہے. تو اب کے بار ایسا نہیں ہے. اب کے بار آپ کا مقابلہ پنجاب کے ہی لوگوں کے ساتھ ہے، کیونکہ پنجاب کے لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے. پنجاب کے لوگ مسلم نون کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، وہ چاہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ہوں یا باہر ہوں یا پولیٹیکل اپوننٹ ہوں، وہ کوئی بھی ہوں. تو اس لیے، اور جس طرح سے ایک اور امیج بنتا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی کے ووٹر اس دفعہ پھر ان کو ووٹ نہیں دیں گے. پیپلز پارٹی نے 141 سیٹ کے اوپر کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کرنے، ان کے پاس اتنا بندے ہی نہیں ہے ایم این ایز کے. ایم پی تو خیر اور بات ہو گئی، ٹھیک ہے جی. تو وہ جہاں پر ہوں گے مضبوط کینڈیڈیٹ، نون لیگ کے مخالف پیپلز پارٹی ان کو دے دے گی، نون لیگ کو نہیں ووٹ دے گی. تو اس لیے یہ جو مسلم لیگ نون ہے ان کو سوچنا چاہیے، ان کا مقابلہ سب کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. یہ بالکل وہی 2018 کی سچویشن بنتے جا رہا ہے. جب پیپلز پارٹی کے بعد کینڈیڈیٹ نہیں تھے تو پیپلز پارٹی کے جو بھی 2 4 5 ہزار ہر حلقے کے ووٹر تھے، انہوں نے بہتر سمجھا کہ یہ نون لیگ سے تو بہتر ہے ان لوگوں کو دے دیں. تو اب بھی جس طرح کی یہ کریٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، جس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے، یہ اب پھر وہی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹر نون لیگ کو بالکل ووٹ نہیں دینے جا رہا. یہ چاہے یہاں پر کہیں بھی صحیح، وہ پھر ایک دفعہ جو آزاد لوگ ہوں گے یا مسلم لیگ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو ووٹ دیں گے. تو اس لیے نون لیگ جو ہے اس کو صرف اس بات پہ نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ میں جتوا رہی ہے، ہم بہت مضبوط کینڈیڈیٹ ہم لا رہے ہیں، پھر ادھر سے جو دوسری پارٹی ہے اس کا تو لیڈر ہی نہیں ہے، ان کے اوپر سخت حالات ہے. تو یہی بات جو ہے وہ 17 جولائی والا جو الیکشن ہوا تھا، جتنے بھی یہ لوگ ایم پی اے پنجاب کے اندر جو اٹھے تھے وہ ساری کی ساری بہت تگڑی فیملیاں ہیں. مظفر گڑھ کے اندر وہ بخاری صاحب انہوں نے اپنی بیگم کو جو ٹکٹ دیا دھڑم تختہ ہو گئے. وہ ہمارے یہاں ڈی جی خان کے اندر ہم اگر بات کریں، جہاں امجد فاروق کھوسا، یہ جو بہادر گڑھ گروپ ہے، یہ اتنی زیادہ انہوں نے اپنی ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی کہ ہم نے پہلے اپنے ایک سردار کو ہرایا ہوا ہے ذوالفقار کھوسا کو. تو اب تو ظاہر ہے ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے، پارٹی بھی ہماری ہے، ٹکٹ بھی ہمارے پاس ہے، پھر یہاں پر گورنمنٹ بھی ہماری ہے، اور دھڑم تختہ ایسا ہوا کہ آپ 28,000 ووٹوں سے ہار گئے.
نعمان لنگڑیال جو مطلب کہتے ہیں کہ سدا بہار ہے، اس سے بڑا کوئی خانے اس کے ساہیوال کے اندر کوئی بندہ ہی نہیں ہوا، اس کا تختہ ہو گیا۔ یہ جتنے بھی لاہور کے اندر گڑھ جو ہوتا تھا وہاں پر، تو اس لیے یہ اب وہ بات بہت پیچھے چلے گئے کہ آپ مضبوط لوگوں کو، نون لیگ کی اب بھی اسٹریٹجی یہی ہے کہ مضبوط کینڈیڈیٹس کو اتارا جائے، پھر اس کے بعد بڈ کیا جائے جی اپنی کمپین کے اوپر یا اسٹیبلمنٹ کے اوپر بڈ کیا جائے جی ہم نے کینڈیڈیٹ دے دیا، اب آپ جانے اور کینڈیڈیٹ جانے۔ تو مجھے جو لگتا ہے وہ جو بات ہے وہ بہت کم اب اس کا اثر رہے گا۔ اب لوگوں کی یا تو پرسنل کارکردگی کے اوپر وہ کوسچن مارک ہوگا، یا پھر اس کے بعد جو اوور آل ہوا بن رہی ہے ان جلسوں سے، جلال پور جٹا کے جلسوں سے نون لیگ کی کوئی ہوا نہیں بن رہی، پیپل پارٹی کی لوور دیر کے حلقوں سے کوئی ہوا نہیں بن رہی۔ اس سے تو بہتر ہے آپ نہ چلیں، سوشل میڈیا کو مضبوط کریں، جس طرح پاکستان تحریک انصاف ہے پنجاب کے اندر تو سال ہو گئے وہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر پائے، لیکن حالت یہ ہے کہ اب بھی لوگ جو بھی جاتے ہیں وہ ہر کسی کو پتا ہے جی، آپ کسی بھی حلقے میں چلے جائیں آپ کو 80,000 70 سے 80% جو ووٹر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ملتا ہے۔ تو دیکھیں اس کو جس طرح آگے دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپل پارٹی پنجاب کا رخ کب کرتی ہے، اور جو مسلم نون ہے اپنے جلسوں کو مریم نواز سے ہٹا کر نواز شریف اور شہباز شریف کب لیڈ کرتے ہیں، اور کیا یہ جو کارکردگی ہے شہباز شریف کی جو وفاق کے اندر تھی وہ نواز شریف اس کو منیمائز کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس کے اثر کو، یا شہباز شریف صاحب جو پہلے ہم دیکھتے تھے پنجاب کے اندر صرف شہباز سپیر کی بات ہوتی تھی کہ اب کے بار بھی شہباز سپیر نواز شریف کے اوپر حاوی آ جائے گا، یہ 12 الیکشن میں ہم دیکھتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔